अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, एक तो इस रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर जो इस वक्त जो हम जिस वक्त ये वीडियो कर रहे हैं उस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। और दूसरा, गुज़िश्ता रोज़ आपको मालूम है वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस से 2 ब्लॉक दूर जो उनके गार्ड्स हैं, जिनको नेशनल गार्ड कहते हैं, और वो उस वक्त हाई विजिबिलिटी पेट्रोलिंग पर थे। दो, एक मर्द और एक औरत, जिनके ऊपर हमला किया गया, गोलियां मारी गईं, और वो जो शनाख्त किया गया है वो अफ़गान नेशनल है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इन पर बात करते हैं। लेकिन ज़रा पहले इस पर बात कर लेते हैं कि ये जो वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस से 2 ब्लॉक दूर जो 2 नेशनल गार्ड्स ज़ख्मी, अभी तक इतलात ये हैं कि वो शदीद ज़ख्मी हैं, उनको हस्पताल में रखा गया है। उन पर हमला आवर अफ़गान निकला, और वो कहा यह जा रहा है, उसका नाम है रहमानुल्लाह लकनवाल, और ये अफ़गान नेशनल है। और ये तकरीबन, इसकी उम्र बताई जा रही है 29 साल। इसकी तस्वीर भी वायरल कर दी गई है, और जो अभी तक तहकीकात की हैं उसके मुताबिक ये 2021 में अमेरिका गया था, और ये उस वक़्त गया था जब अमेरिका की जो फोर्सेस थी उन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़ा, जब अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हुआ। और उसके बाद जो बहुत सारे लोग अमेरिकन जहाज़ों पे भी गए अफ़गानिस्तान, और उनको लेके गया क्योंकि उनको तालिबान से डर था, और वो प्रो वेस्ट डिक्लेयर किए गए थे। तो उस वक़्त ये गया था, और इसका अभी प्रोसेस केस चल रहा था इमिग्रेशन का। लेकिन इस वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सख्त अल्फाज में अफ़गानियों के मुतल्लिक जो बातें की हैं, और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि जनाब ये एक जो है ये एनिमल है, यानी कि इसको, रहमानुल्लाह को, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया फोरम एक्स पर जब उन्होंने ट्वीट की इस वाक़े पे, तो उन्होंने कहा कि ये एक जानवर था, और इस जानवर ने हमारे नेशनल गार्ड्स पर हमला किया और उनको ज़ख्मी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी ज़ख्मी तो है, लेकिन इसके अब बहुत ज़्यादा स्टीप कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब किसके लिए होंगे ये बिल्कुल वाज़े तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है नाज़रीन कि कितना ही अरसा हो गया पाकिस्तान अफ़गान तालिबान रजीम को ये कह रहा है कि जनाब, अफ़गानिस्तान में की सरजमीन से दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी हो रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम जो है इस मामले को सीरियस नहीं ले रही। और फिर अब पाकिस्तान ने ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले करना शुरू किए, जो कि फ़ितना अल ख़वारिज और फ़ितना अल हिंदुस्तान जिनको डिक्लेयर किया गया है। और पाकिस्तान ने जो भी 3 राउंड हुए थे उसमें वाज़े तौर पर प्रूफ भी दिए, जो पहले दोहा और फिर 2 इस्तांबुल में जो राउंड हुए पाकिस्तान के और अफ़गान तालिबान रजीम के, और उसमें पाकिस्तान ने प्रूफ भी दिया कि अभी भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स हैं। तो एक ये वो माइंड सेट है अफ़गान तालिबान का। ये लड़का जो रहमानुल्लाह लकनवाल है, ये 29 साल का, ये अमेरिका गया था 2021 में अमेरिकी शहरियत लेने के लिए, अमेरिकी शहरी बनने के लिए। लेकिन अब इसने ये वाक़या कर दिया, और इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। और क्योंकि फौरी तौर पर जो यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़नशिप इमिग्रेशन सर्विस यानी कि USCIS ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी, और उन्होंने कहा कि तमाम जितने भी इस वक्त अफ़गानियों के केसेस पेंडिंग हैं उनको फौरी तौर पर स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और दोबारा से जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अफ़गानिस्तान से हर आने वाले फ़र्द और शख्स का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा, यानी कि तमाम स्क्रूटनी दोबारा की जाएगी, जितने भी अफ़गानी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। ना सिर्फ अब ये अफ़गानियों के लिए तो परेशान कुन सूरत हाल बन ही गई है, लेकिन इस पर जो जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि जो अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी है इस वाक़े के बाद उनमें भी तशवीश पाई जा रही है। ऑब्वियसली कि पहले ही आपको मालूम है 9/11 के बाद टारगेट किया जा रहा था मुसलमानों को कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, और लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने तो फ्रंट लाइन
پر آ کر ایز اے فرنٹ اسٹیٹ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور اس کا بھاری نقصان بھی اٹھایا، اور اب تک جو ہے وہ یہ جنگ پاکستان لڑ رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف. تو یہ ایک چیز تو، لیکن اس واقعے کی وجہ سے جو امریکہ میں مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر تشویش تو پائی جا رہی ہے کہ یہ کیونکہ وہ مسلمان تھا تو اب تمام مسلمانوں کو ایک ہی طریقے سے دیکھا جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی سخت سپیچ کی ہے. اس نے کہا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ امریکہ میں آئے ہیں باہر سے اور کیا وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ کے لیے کیا وہ فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو اب ایک آل ٹوگیدر ایک نیا باب کھل گیا ہے، نیا چیپٹر کھل گیا ہے امریکہ کے اندر کہ امیگرنٹس جو ہیں ان کو اب دوبارہ ایک ٹف سکروٹنی سے گزرنا پڑے گا، اور جو آلریڈی وہاں پہ ہیں ان کے اوپر بھی اب سخت نظر رکھی جائے گی. تو یہ ایک اوور آل جو صورتحال ہے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ صرف 2 نیشنل گارڈز کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ پورے امریکہ کے خلاف یہ کرائم ہے. انہوں نے کہا دس از کرائم اگینسٹ یو ایس، اور انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ دہشت گردی ہے. ناظرین، یہ جو وائٹ ہاؤس سے 2 بلاکس دور یہ واقعہ پیش آیا جس وقت وہ 2 گارڈز جو نیشنل گارڈ جو ہیں ہائی ویزیبلٹی پیٹرولنگ کر رہے تھے. لیکن اس واقعے کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس کو تو سیل کر دیا گیا، کلوز کر دیا گیا اور کچھ دیر کے لیے. اور پھر یقیناً روٹین میں جو ایکسرسائز ہوتی ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کی وہ ہوئی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت وائٹ ہاؤس پہ نہیں تھے، وہ فلوریڈا میں تھے، امریکی ریاست فلوریڈا میں موجود تھے. تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات شروع ہو گئی ہے. اب امریکہ جو کہ پہلے سے زور لگا رہا تھا کہ وہ باگرام بیس لینا چاہتا ہے، ایئر بیس لینا چاہتا ہے، اور افغان طالبان اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں دیں گے. اب امریکہ اور افغان طالبان کا جو آئندہ کا جو ان کی ڈپلومیسی ہوگی اس پر نظر رکھنی پڑے گی کہ کس طرح معاملہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ افغان شہری کی طرف سے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ یقیناً امریکہ کو اب اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کرے گا کہ اب وہ افغانستان کی طرف کس طرح دیکھے گا، افغان طالبان کے ساتھ وہ کس طرح کی ڈپلومیسی کرنا چاہیں گے، کیسے تعلقات رکھنا چاہیں گے. تو اس ایک واقعے نے یقیناً ایک نئی شفٹ دے دی ہے یو ایس افغان ڈپلومیسی کے اندر. تو یہ ایک واقعہ تھا. ناظرین، آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز بھی اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنیں بیٹھی رہیں. ایک روز قبل منگل کو جس دن ملاقات ہونی تھی اور وہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئیں. پھر وہاں پر تھوڑا سا مطلب لاٹھی چارج وغیرہ بھی ہوا. رات گئے تک وہاں تقریباً 1-1:30 بجے تک یہ لوگ رہے. اور لیکن آج بروز جمعرات جو وہاں پر سہیل آفریدی صاحب پہنچے اور وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے عمران خان صاحب سے جیل میں، اور ان کو آج پھر 8ویں دفعہ بھی ملنے نہیں دیا گیا. جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تقریباً رات کا 10 بج چکے ہوئے ہیں. تو اس وقت تک ان کی ملاقات نہیں ہونے دی. وہاں پہ وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے. مغرب کی نماز بھی انہوں نے باجماعت وہاں پہ پڑھی. اور سہیل آفریدی نے وہاں پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ 4.5 کروڑ عوام KPK کے عوام کے چیف منسٹر ہیں اور وہ 8ویں دفعہ آئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو 8ویں دفعہ بھی ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور انہوں نے کہا کہ ایسا سلوک اگر خیبر پختونخوا میں کسی اور صوبے کے شخص کے ساتھ کیا جائے تو پھر ان کو کیسا لگے گا. تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. اور بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر گیس پائپ لائن میں دھماکہ بھی ہو گیا، اور ان جو ہے گیس کی بو جو ہے وہ وہاں دور تک آ رہی تھی وہاں پہ اڈیالہ جیل کے پاس جہاں پر یہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے سہیل آفریدی صاحب. ناظرین، اس وقت جو یہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تشویش زیادہ ہے. اور وہ کیوں زور دے رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے سے؟ پچھلے 2 دن سے افغان میڈیا اور بھارتی میڈیا افواہیں اڑا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں انتقال ہو گیا ہے. اور کچھ روز قبل پہلے یہ بھی اطلاعات آئی تھیں کہ عمران خان صاحب کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے.
تو ان افواہوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ صرف ایک سوال ٹرینڈ کر رہا ہے کہ ویئر از عمران خان، اور دس از ٹرینڈنگ آن سوشل میڈیا کہ عمران خان کہاں ہے، کیونکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ اب دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اب تو آپ کو ہمیں ملاقات کروانی پڑے گی، کیونکہ بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز میں، عمران خان کی فیملی میں، کہ عمران خان کے حوالے سے جو افواہیں اڑ رہی ہیں اس وجہ سے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے ملیں تاکہ یہ تمام جو افواہیں ہیں یہ ختم ہو۔ لیکن ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں وہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور ایم این ایز، ایم پی ایز بمیں سہیل آفریدی، چیف منسٹر کے پی وہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف کروٹ بدلتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے اس وقت وہ بہت چارج ہے، خاص طور پر ان افواہوں کی وجہ سے، اور اس میں تشویش بھی پائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے سرکلز میں کہ جی کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، اتنے روز ہو گئے ہیں عمران خان صاحب سے، نہ فیملی ممبرز کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکلا کو ملنے دیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ تشویش جو ہے بڑھ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔